آپ کا دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کا دشمن ہلاک ہوگا، جیسا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ آپ عمل کر لیں اور اس کے بعد اس کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جو آپ اپنے ذہن میں سوچتے جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ویسا ہو جائے، اسی طرح اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آج میں آپ کو اسم اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلیل کرنے والا، جس طرح اللہ تعالیٰ باعزت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور شان رکھتا ہے، اسی طرح یہ بھی بات اسی کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے۔ اس لیے یہ اسم پاک آپ نے یا مذلو کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ذلت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مثبت، دوسری منفی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اپنی مہربانی فرماتا ہے تو اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی اصلاح کے لیے ظاہری طور پر اس پر غربت بھی طاری فرما دیتا ہے، آزمائش کے طور پر بعض نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ لوگ اس بنا پر اسے ذلیل تصور کرنے لگتے ہیں۔ آخر کچھ عرصے کے بعد یہ دور ختم ہو جاتا ہے، اور جب اسے مکمل طور پر روحانیت حاصل ہو جاتی ہے تو سب لوگ اس کے دل سے عزت کرنے لگتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ دلی طور پہ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہوتی ہے تو سارے میرے پاس آ جاتے ہیں، جب دولت ختم ہو جاتی، جب تک کھلاتا رہوں تو لوگ میرے ساتھ ہیں، جب چھوڑ دوں تو لوگ اپنا رویہ چینج کر لیتے ہیں اور اسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ یا پھر کوئی اتنا ظالم دشمن ہو جو ہر وقت آپ کو ذلیل کرتا ہو، آپ کو مار دینے کی دھمکیاں دیتا ہو، تو اس طرح کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس عمل کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے ہر طرح کا دشمن آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اس عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے، اسی طرح میں آج جو آپ کو یہ اسم بتاؤں گا، یہ بڑا آسان سا عمل ہے۔ لوگ تو بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، میں بڑے بڑے نہیں بلکہ ایک مختصر انداز میں اور جامع۔ دیکھیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ کلمات ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے فوری طور پر اثر مل جاتا ہے، اور کچھ بڑے بڑے وظائف ہوتے ہیں جن کے پڑھنے میں وقت بھی لگتا ہے اور اثر پیدا کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک نفل پڑھیں تو وہ فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر 27 رمضان جیسے آتا ہے شب قدر، تو اسی طرح اس کے اندر عبادت کی جائے تو اس کا اور زیادہ فضیلت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کی رات جو ہے، اسی طرح شب معراج کی رات ہے، اس طرح شب برات کی رات ہے، تو یہ کچھ راتیں، اور کچھ اسی طرح جمعے کی رات ہے، جمعے کا دن ہے۔ تو اسی طرح کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عبادت کریں تو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یوم عاشوراء کا دن جیسے کر لیں، تو اس طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں، پڑھنے میں بالکل مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے تو ان کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ذلت جو ہوتی ہے وہ مثبت ہوتی ہے، ایک منفی ہوتی ہے۔ تو در حقیقت یہ جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ آگے والے بندے کو ذلیل و رسوا کر دے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ دشمن جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ حقیقتاً آپ کا دشمن ہو، کسی کو نجائز نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو نجائز ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آپ اس عمل سے دور رہیں، ورنہ آپ کا اتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہی کسی نہ کسی کو اپنا دشمن سمجھ کے اس کے لیے اس طرح کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پاس تو اس طرح کے ایسے عمل ہے، اگر کالے کپڑے کے اوپر بیٹھ کر عمل کر لیا جائے تو فوراً دشمن کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو میں وہ اس طرف نہیں آپ کو لے جانا چاہتا کہ کہیں آپ کسی پر اتنا ظلم و ستم نہ کر دیں
اور اگر کوئی خاص اس عمل کو لینا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ میں میرے ساتھ رابطہ کر لے، لیکن اس کو آپ نے جو آپ کا حقیقتاً دشمن ہے جس سے آپ کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی جان کو خطرہ رہتا ہو، تو یہ آپ اس کے لیے پھر میں آپ کو خصوصی اجازت کے ساتھ دوں گا۔ شیخ جلال الدین محمود تبریزی کا قول ہے، اگر کوئی دشمن بہت زیادہ قوی ہو، جابر ہو، ظالم ہو، اس سے جان کا خطرہ رہتا ہو، تو بس ایک سجدہ آپ نے کرنا ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد صرف 77 مرتبہ آپ نے دشمن کا تصور کر کے یہ اس میں پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا، اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے 2 رکعت نماز نفل کے ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 77 مرتبہ یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے ہرگز نجائز کے لیے یہ عمل نہیں کرنا۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ الفاظ 77 بار پڑھنے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ جتنے بھی میرے دشمن ہیں جو مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تو میری ان سے حفاظت فرما، کسی کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ میں بالکل اجازت نہیں دوں گا جو نجائز کے لیے کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔